چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواست دی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ان سارے واقعات کا نوٹس لیا جائے۔ سر وزیر اعظم نے بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا ہے، ارشد شریف کے معاملے پر بھی کہا ہے، عمران خان کے قتل کے حوالے سے بھی کہا ہے، تو آپ درخواست بھی دائر کر رہے ہیں، کمیشن تو آلریڈی سپریم کورٹ بنانے جا رہے ہیں اس کے اوپر۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹسز کر رہی ہے، ان کی نیت صحیح نہیں ہے، وہ اس ملک کو جس طریقے سے وہ چلانا چاہتے ہیں، جس طرح پولیٹیکل ورکرز کے اوپر جس طرح تشدد ہوا، میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ ہماری جب ہم اقتدار میں تھے تو مولانا فضل الرحمان نے دھرنے دیے تھے، بلاول نے لانگ مارچ کیا تھا، ٹرین مارچ کیا تھا، اور انہوں نے لاہور سے مہنگائی مارچ کیا، مسلم لیگ نے کبھی کسی کو نہیں روکا گیا۔ آج حکومت کیوں خوفزدہ ہے؟ اس لیے کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور اتنی پاپولیرٹی ہے اس کی، نہ تو یہ الیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں، نہ یہ ملک کے اندر انسانی حقوق کا تحفظ دے سکتے ہیں۔ تو ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے اس ملک کے اندر، ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، ایسے کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ اور پھر اراکین اسمبلی جنہوں نے قانون بنایا، آئین بنایا، اور وہ ان کے سامنے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ شوکت صاحب کیا کہیں گے؟ شہرام درکئی صاحب بھی نہیں ہے، اور مطلب کہ پی اسمبلی میں بھی تعداد اگر دیکھی جائے کہ 90 سے زائد جو ہے ممبرز ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے بھی پشاور سے ہیں، لیکن تعداد یہاں پر اتنی نہیں ہے۔ آپ لوگ دستخط اس کی تعداد کی بات نہیں ہے، یہ تو دیکھیں ابھی اسمبلی اجلاس بھی ہے، آج سارے آ رہے ہیں، یہ تو کل رات کو یہ فیصلہ ہوا اور جو پہنچ سکتے تھے وہ پہنچ گئے، یہ تعداد کی بات نہیں ہے، یہ پارٹی کی بات ہے، اور پارٹی نے تقریباً ہمارے سارے ممبران جو ہے اس پہ متفق ہیں، ایم این ایز بھی آئے ہوئے ہیں، سینیٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ سر کیا کہیں گے؟ لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہے، ہر جگہ سے لوگ جو ہے پنجاب سے آ رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا سے ابھی تک کوئی پلان سامنے نہیں آیا کہ کب جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا یہ لانگ عمر ایوب مارچ صاحب ہوگا آپ بھی کہ بتائیں۔ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہم لوگ ہر وقت تیار ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے مانسیرہ میں عاطف خان بھی یہاں پہ موجود ہیں، شاہرام خان، ہمارے گورنر شاہ فرمان صاحب، پرویز خٹک صاحب، سب ہم لوگ ساتھی مانسیرہ میں بھی تھے، ایبٹ آباد میں بھی تھے، ہری پور میں بھی تھے، کل نوشہرہ کا فنکشن ہوا ہے، ہر جگہ پہ موبلائزیشن اور ریلیز ہو رہی ہیں، مکمل تیاری ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک تاریخی مارچ جو ہے انشاءاللہ تعالی پنڈی کی طرف روان دواں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ اور بزدلانہ حملہ ہوا تھا، اس میں صرف ایک شوٹر نہیں تھا جس کو وہ مذہبی رنگ دینا چاہ رہے تھے، یہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس پہ آئی جی پولیس نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے، 2 شوٹرز تو کنفرمڈ ہیں، ایک شوٹر کے پاس پسٹل تھا، دوسرے کے پاس سپریسڈ ویپن تھا، تیسرے کے پاس وہ بھی ہمیں شک ہے وہ سائلنسڈ ویپن استعمال کر رہا تھا، اور یہ بڑی سوچی سمجھی سازش تھی۔ ان کے گارڈ کو، زاہد نامی گارڈ ہے، اس کو 6 گولیاں لگی، عمران خان صاحب کو 3 گولیاں ایک ٹانگ میں شریپنل لگی، باقی ساتھیوں کو بھی لگی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ معجزانہ طور پہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور جو قاتل ہے اور جو قاتلانہ حملہ کرنے والے تھے ان کے یہ منصوبے ناکام ہوئے، اس کی تہہ تک ہم لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح میرے بھائی شوکت بھائی نے کہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت تو اپنی آخری سانسوں پہ ہے، اکانومی آپ کی ختم ہو چکی ہے، آپ کی گروتھ ریٹ 1% سے کم ہوگی، آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، 88% آپ کے صنعتی شعبے کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ملک صحیح سمت پہ نہیں جا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لے، فریش الیکشن کال کرے، اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ میدان مارتی ہے اس کو حکومت بنانے دے۔ عمر صاحب آپ نے تاریخ نہیں دی خیبر پختونخوا سے، کب جائے گا، کب ہوگا یہ دھرنا؟ یہ اس طرح ہے، دیکھیں موبلائزیشن ہو گئی ہے مکمل، اب صرف یہ کہ عمران خان کی کال کا انتظار ہے کہ وہ جب کہیں انشاءاللہ سارا پہنچے۔ عاطف صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے قافلے جو ہیں وہ اس وقت اسد عمر صاحب فیصل آباد میں ہیں، پنجاب میں شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، کے پی کے سے ہمارے ساتھی جو ہیں شاہ فرمان صاحب ہیں، عاطف خان ہیں، شاہرام خان ہیں، سی ایم صاحب ہیں، خٹک صاحب ہیں، سارے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہزارے سے ہر جگہ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ سر آپ لیڈ کریں گے تو میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیں کہ عاطف صاحب گزشتہ 2-3 انٹرویوز میں انٹرنیشنل میڈیا کو عمران خان نے جو دیے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہیں ہے، لیکن اپنے ہی لوگ سازش میں ملوث تھے، تو کیا وہ جو سازش سے متعلق جو بیانیہ تھا وہ ابھی بک نہیں رہا؟ کیا مسئلہ ہے کہ اب وہی چور اور ڈاکو پر آ گئے؟ دیکھیں جی، بیانی کا تو یہ ہے کہ پچھلے جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کو برتری حاصل ہوئی ہے، ساری 13 پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کے بھی ایک پی ٹی آئی کو، ایک عمران خان کو نہیں ہرا سکتی، یہ تو ایک کلیئر بات ہے۔
لیکن اصل مسئلہ جو ہے، جو میرے بھائیوں نے بھی بتایا کہ ملک کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. آپ میڈیا پہ پابندیاں دیکھیں، کبھی ایک اینکر پہ، کبھی دوسرے اینکر پہ، کبھی پروگرامز پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان اناؤنسڈ پابندیاں ہیں. اس طرح تو میرے خیال میں آپ میڈیا کے لوگ ہیں، اس طرح تو مشرف کے مارشل لا بھی نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں اور انشاءاللہ کچھ مہینوں بعد وہ دوبارہ پرائم منسٹر ہوں گے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ لیڈر ہیں اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. تو اس ملک کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ملک کو، یہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے کہ ایک سینیٹر کے ساتھ، سٹنگ سینیٹر کے ساتھ جو کارروائی ہوئی ہے یا جو ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ ہو رہی ہے، تو یہ میرے خیال میں صرف تحریک انصاف کے خلاف سازش نہیں ہے، یہ تو ایک پورے ملک کا. آپ دیکھیں باہر کے لوگ کیا سوچیں گے، باہر کے لوگ کہ اس ملک میں کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں جلد سے جلد الیکشن کرا لیں. ہم تیار ہیں، اگر یہ لوگ جیتتے ہیں، اگر عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو مبارکباد دیں گے. لیکن اگر صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے پیسے چرانے کے لیے، اپنے لیے قوانین بنانے کے لیے یہ اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں تو یہ کسی طور تحریک انصاف کو اور پاکستان کے عوام کو یہ قبول نہیں ہے. اشوکا صاحب یہ بتائے گا کہ کس کو فریق بنایا گیا ہے؟ میجر جنرل فیصل کا نام آ رہا ہے، کیا اس کو کس درخواست میں شامل کیا گیا ہے؟ دیکھیں ہم نے جو درخواست دیا، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وفاقی وزراء کے خلاف پشاور میں مقدمہ درج ہو سکتا ہے، لیکن پنجاب میں عمران خان پر حملہ ہوا ہے. جو لوگ مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. پنجاب میں یہ آج جو ہم آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کو جو ہم نے درخواست دی ہے، اس میں یہی بات کہی ہے نا کہ اس ملک کے اندر قانون تو ایک ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ جو وزیر داخلہ کہیں سے کنٹرول کرے. تو یہ کتنی بڑی وائلیشن ہے کہ اتنے سب سے پاپولر لیڈر پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ یہاں اسلام آباد سے جو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے وہ پورے پاکستان کو اس طرح کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح وہ دھمکیاں دے رہا ہے، جس طرح وہ پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تو جمہوریت کا جنازہ ہی نکال دیا ہے کہ آپ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر، آپ کوئی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. آپ دیکھیں اس وقت انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے آتے کے ساتھ ہی اپنے قرضے معاف کرائے، جو انہوں نے کرپشن کی تھی نیب کو ختم کیا، اس کے ساتھ ساتھ 11 ارب روپے شہباز شریف نے اپنے معاف کرائے. اور اللہ کے فضل سے یہاں سے جو چھوٹے چور بن کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے لندن میں ان کو بڑا چور بنا دیا. اب دیکھیں ان کے خلاف جو کیس آیا ہے اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے یہ کہاں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. جس پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہوا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ پہلے سے ہی وہ ہے ایک ملزم ہے، اور وہ لندن میں جا کے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف جو کیس آیا ہے، تو اس طرح کی یہ لوگ پاکستان کو، ان کو تو شرم ہی نہیں آتی ہے. انہوں نے جس طرح کھلواڑ کیا اس آئین کے ساتھ، جو تحفظ دیتا ہے اپنے شہریوں کو، اس وقت کوئی شہری محفوظ نہیں ہے. درخواست کے حوالے سے بتا دیجیے گا کس کو فریق بنایا گیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہم نے درخواست دی ہے کہ یہ جو سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی، ان کی وائلیشن ختم کی جائے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن بنائے، اور کیونکہ جو 3 نام بتائے ہیں اس کے اندر ہم نے بالکل اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. یہ ہر شہری کا حق ہے، اور یہ کبھی کوئی پولیس جو ہے اپنی طرف سے ایف آئی آر اس طرح نہیں کر سکتا جب تک مدعی موجود ہو. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مدعی کچھ اور کہہ رہا ہے، پولیس کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. تو اس لیے یہ آج سارے ایک تشویش ہے، یہ پورا جرگہ ہے پورے خیبر پختونخوا کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کے اندر مزید وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. وزیراعظم شہباز شریف نے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا تھا کہ فل بینچ بنا لے، تو اگر وہ فل بینچ بن جاتا ہے تو پھر تو آپ لوگوں کی دادرسی ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں ہمیں پورا اعتماد ہے عدالتوں کے اوپر، لیکن وہ صرف پریس کانفرنسوں سے حکومت نہ چلائے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ ہر صبح سے لے کے شام تک صرف وفاقی وزراء پریس کانفرنس ہی کرتے ہیں اور پوری حکومت ان کی میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. کوئی پریکٹیکل بھی کرے نا، گراؤنڈ پہ آئے، بتائے لوگوں کے کہ کس طرح وہ ملک کو چلانا چاہتے ہیں. شکریہ سر. عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے، ایف آئی آر کرائیں. وہ ہر ایک شہری، ہم ساروں شہریوں کا ایک ہی حق ہے. جو آپ کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے اس میں جس فریق کے اوپر کوئی تشدد یا کوئی وہ وکٹم ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے. وہ حق ہر شہری کو ہم لوگ دلوانا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کا مطلب ہی یہی ہے. اسد کیسر ہمارے فارمر سپیکر ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، سارے ہماری لیڈرشپ جو ہے، ہم سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ
آپ کا قانون کی بالادستی ہونا چاہیے، ورنہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ہم لوگ ایک بنانا ریپبلک ہوں گے، ہم لوگ نہیں آگے چل سکتے ہیں. ہم لوگ قانون چاہتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں ادارے اپنے دائرے اختیار میں رہیں. بہت چلیں شکریہ. بہت شکریہ. کپتان کا حقیقی آزادی مارچ، بول نیوز کی خصوصی کوریج. یہ ایک فیملی مارچ ہے. حقیقی آزادی مارچ جو ہے جی جی روڈ پر رواں دواں ہے. بولنے کی حق اور سچ کی بات. عمران خان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، فائرنگ سے زخمی، اسپتال منتقل. قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک. بول ہمیشہ بنا عوام کی آواز. کو ویلکم کہتا ہوں. آزادی مارچ کے لیے بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.